سیاسی لیڈر کے نام۔ فیض صاحب کی یہ نظم ان کے مجموعہ کلام دست صبا میں ہے، شامل ہے۔ سیاسی لیڈر نام دیا گیا ہے۔ سیاسی لیڈر سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو انسانیت کو، کسی قوم کو، لوگوں کو، معاشرے کو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ان کے مستقبل کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس میں اگرچہ ہمارے ہاں جب ہم پڑھتے ہیں سیاسی لیڈر تو ہمارے پاس اپنے ملک کے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ تمام حکمران بھی تھے جو ظالم اور جابر رہے۔ شاعر کہتا ہے سالہ سال سے یہ بے آسرا جکڑے ہوئے ہاتھ، رات کے سرخوں سیاہ سینے میں پیوست رہے۔ سالہ سال سے مراد ہے صدیوں سے، ٹھیک ہو گیا، صدیوں سے بے آسرا جکڑے ہوئے ہاتھ۔ یہ بے آسرا جن کا کوئی آسرا نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، جکڑے ہوئے ہاتھ سے مراد ہے مجبور اور بے بس عوام۔ کہتے ہیں رات کے سرخوں سیاہ سینے میں پیوست رہے۔ پیوست مین کسی جگہ پہ کسی چیز کا گڑ جانا۔ تیر جب لگتا ہے سینے میں تو کہتے ہیں تیر پیوست ہو گیا، یعنی یک جان ہو جانا، ٹھیک ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ صدیوں سے بے آسرا، مجبور، بے بس عوام اور انسانوں کے ہاتھ کیا ہیں؟ جکڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ اور کہیں پہ یہ سالہ سال صدیوں سے، یہ صرف برطانوی سامراج نہیں ہے یا حاکم وقت کے جو جالب ہیں یا دوسرے جو شاعر تھے فیض کے ترقی پسند یا دوسرے وہ سالات کا کہہ رہے ہیں، نہیں، یہاں پہ فیض نے صدیوں کا بیان کیا ہے، جس میں کہیں پہ نمرود کی صورت میں ہے، کہیں پہ فرعون ہے، کہیں پہ چنگیز ہے، کہیں پہ ہلاکو خان ہے، اور اینڈ پہ آگے برطانوی سامراج بھی شامل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں ان کے سامنے یہ انسانیت مجبور بے بس رہی، وہ ظلم ان کا بڑھتا رہا، بڑھ رہا ہے اور صدیوں سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس ظلم کی سرخ و سیاہ رات میں، اس کے سینے میں یہ بے آسرا ہاتھ جو ہیں کیا ہو گئے ہیں؟ پیوست ہو گئے ہیں، جس طرح تیر آگے لگتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جسم، یہ پورے ظلم کی جو صدیوں کی تاریخ ہے اسے شاعر نے ایک جسم قرار دیا ہے، اور اس جسم میں تمام انسان جو مجبور اور بے بس تھے ان کے ہاتھ کیا ہو گئے؟ پیوست ہو گئے۔ اب یہاں پہ شاعر نے عمدہ تشبیہات کا استعمال کیا ہے، تنکا اور سمندر، اور تیتری اور کوثار۔ اب دیکھیں تنکا جو ہے یہ کمزور ہے، بہت نہیں، چھوٹی سی چیز ہے۔ تیتری جو ہے یہ کمزور دل کا پرندہ، یہ بھی کمزور ہے۔ تو یہ جو عوام ہے مجبور بے بس، یہ تنکا اور تیتری، اور یہ کس پہ حملہ اور یلغار کر رہے ہیں؟ سمندر پہ اور کوثار پہ۔ جس طرح تنکا سمندر سے ہو سرگرم ستیز، ستیز کہتے ہیں لڑائی جھگڑا تنازع جنگ الجھنا، تو کہتا ہے جس طرح تنکا سمندر سے الجھ پڑے، یا جس طرح تیتری جو ہے وہ کوثار پہاڑ پہ حملہ کر دے۔ کہتا ہے کہ یہ جو انسان تھے صدیوں سے یہ اس کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، اور ایسے حملہ آور ہیں جیسے ایک تیتری جو ہے کوثار پہاڑ پہ حملہ آور ہو یا ایک تنکا سمندر سے ہو۔ اس شعر میں بندہ کہتا ہے کہ شاعر تو بالکل ہی مایوس ہے۔ شاعر تو یہ سوچ ہمارے ذہن میں دے رہا ہے کہ جیسے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ایک بدمست ہاتھی کو، طاقتور ہاتھی سے ٹکرا رہے ہو، اس کے مقابلے میں آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ برطانوی سامراج نوآبادیاتی نظام پوری دنیا میں اس نے بے آسرا عوام کو اور جگڑ رکھا ہے، لیکن ان کے بے آسرا کے ہاتھ کیا ہیں؟ اس میں پیوست ہیں۔ لیکن امید کیا ہے شاعر کی؟ کہتے ہیں اور اب رات کے سنگینوں سیاہ سینے میں، یہ جو سینہ تھا جس میں عوام کے ہاتھ پیوست ہوئے، پیوست مین جس سے عوام کسی نہ کسی صورت میں لڑتی رہی، مقابلہ کرتی رہی، کہتا ہے اتنے گھاؤ ہیں، اتنے زخم ہیں کہ جس سمت نظر جاتی ہے، جس طرف بھی نظر دوڑاؤ اس جسم میں، جا بجا نور نے ایک جال سا بن رکھا ہے۔
کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیے کہ اس جسم میں جو انگلیاں لگی ہیں ان سے ایک روشنی نظر جاتی ہے۔ اس جسم میں ہاتھوں نے، ان چھوٹی موٹی تحریکوں نے، کہیں پہ بغاوت نے اتنے گھاؤ زخم لگا دیے ہیں، اور وہ زخم اس جسم میں سوراخ بن گئے ہیں، اور ان زخم جو ہے کیا ہو گئے، جا بجا نور کا ایک جال سا بن رکھا ہے۔ جال میں جس طرح چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں نا، تو شاعر کہتے ہیں اس جسم میں جو یہ گھاؤ لگے ہیں اس سے ایک روشنی جو ہے پیدا ہوئی ہے، اور وہ روشنی کیا ہے، ایک نور کا جال بنا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں دور سے صبح کی دھڑکن کی صدا آتی ہے، دھک دھک کی آواز، کہیں بھی صبح کی نوید کا پیغام آ رہا ہے۔ جو یہاں پہ فیض صاحب نے مایوسی کی انتہا کر دی کہ انسان مایوسی میں گھر جاتا ہے کہ یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک تیتر جو ہے پہاڑ سے جیت سکے، ایک تنکا جو ہے وہ سمندر سے، لیکن یہ حقائق کی تصویر شاعر نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ یہ حقائق ہیں اور یہ سچائی ہے، اور یہ صدیوں کی سچائی ہے اور آفاقی سچ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ اس جو گھاؤ لگائے گئے اس سے ایک نور کی، ایک روشنی کی ایک پیغام ہے، اور صبح کی نوید آ رہی ہے۔ اب الفاظ فیض کا حسن دیکھیں، رات کی سنگینیوں کا ظلم کر کے کہیں پہ صبح کو بیان کیا ہے کہ صبح کی دھڑکن کی جو آ رہی ہے، اور کہیں پہ ایک جا بجا نور، کہیں پہ روشنی کا ذکر کیا ہے۔ رات اور صبح، رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی، اس کے درمیان میں شاعر نے صدیوں کی تاریخ کو، طاقتور اور مجبور کی جنگ کو بیان کیا ہے، طاقتور اور مجبور کے قصے کو بیان کیا ہے، کہیں پہ تشبیہات کی صورت میں۔ مایوسی ہے صدیوں کی، امید ہے فیض کے قلم کی، فیض کی سوچ کی۔ تیرا سرمایہ تیری آس یہی ہاتھ تو ہیں، اور کچھ بھی نہیں پاس یہی ہاتھ تو ہیں۔ اب شاعر ان لوگوں کے ذکر کرتا ہے اسی نظم میں اپنے افکار کو بڑھاتے ہوئے، جو اس ظلم کے خلاف باغیانہ سوچ اور باغیانہ لوگوں کو اور آزادی کے متوالوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ تمہاری جو طاقت ہے، تمہارا جو سرمایہ اثاثہ ہے، وہ صرف یہی ہاتھ ہیں جو ظلم کے خلاف برسر پہکار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم بھی کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہی ہاتھ ہیں۔ تمہاری طاقت، تمہاری جرأت، تمہاری استقامت انہی کی بدولت ہے، تم انہی کے سہارے پہ کھڑے ہو۔ کہتا ہے کہ یہاں پہ شاعر نقطہ جو بیان کرنا چاہتا ہے، تجھ کو منظور نہیں غلبہ ظلمت، لیکن اس لیڈر کو کہہ رہا ہے جو اس بے آسرا اور سالہ سال سے جکڑے ہوئے ہاتھوں کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں تجھ کو منظور نہیں ہے کہ یہ جو ظلم ہے یہ برقرار رہے، اس کا غلبے کے خلاف ہو تم، لیکن تجھ کو منظور ہے یہ ہاتھ قلم ہو جائیں، لیکن تم جو ہے وہ پابندی آداب میں چلے جاتے ہو، اور تم کہیں پہ خوف کی نظر ہو جاتے ہو، مصلحت کی نظر ہو جاتے ہو۔ تمہارے افکار جو ہے رہتے برقرار ہیں، لیکن مصلحت کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اور تم بھی چاہتے ہو کہ یہ ہاتھ قلم ہو جائیں، یہ مر جائیں۔ اور مشرق کی کمینگاہ میں دھڑکتا ہوا دن، کمینگاہ کہتے ہیں محفوظ جگہ، مقام حملہ جہاں سے حملہ کیا جائے، رات کی آہنی میت کے تلے دب جائے۔ اب یہاں پہ مشرق سے مراد ہے جو برطانوی سامراج کے خلاف یہاں پہ تحریکیں چلیں، اور مشرق سے مراد وہ تمام لوگ، مشرق سے چونکہ سورج ابھرتا ہے نا نیا، تو مشرق سے وہ تمام لوگ، چاہے وہ یورپ میں تھے، چاہے وہ سنٹرل ایشیا میں ہیں، براعظم ایشیا میں، دنیا کے کسی حصے میں ہیں، آج ہیں اور صدیوں پہلے ہیں، وہ تمام لوگ جو ظلم کے خلاف برسر پیکار رہے، انہیں شاعر کہتا ہے مشرق کی کمینگاہ۔ کہتے ہیں وہاں سے دھڑکتا ہوا دن، جب ان تحریکوں کو لیڈ کرنے والے مصلحت کی نظر ہوتے ہیں، تو پھر جو ایک امید کے سہارے ایک نیا آزادی کا سویرا، ظلم کے خلاف جو طلوع ہونے والا دن ہوتا ہے، وہ کہیں رات کی میت میں، رات میں ہی دفن ہو کے، آہنی میت لوہے کی اس میں دفن ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ سویرا جو ہے طلوع ہونے کے بجائے طویل تر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ سویرا طلوع ہوتا ہے، لیکن بقول فیضی کہ شب گزیدہ سحر ہے، داغ داغ اجالا ہے، کہ ایسی صبح ہے کہ جہاں پہ رات کا ایک گماں ہوتا ہے، اجالا روشنی ہوئی ہے لیکن داغ داغ ہوئی ہے۔
جیسے احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا نا کہ یہ وہ بگولے کتنے گلشن کھا گئے کہ جن کی امید پہ ہم نے رختے سفر باندھا تھا، جن کے پیچھے آواز پہ ہم نے لبیک کہا تھا، وہ لوگ نکل گئے۔ جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ 2017-18 کی تحریک ووٹ کو عزت دو، جب عوام اس کے پیچھے چلی، ووٹ کو عزت دینے والے تو کسی دنیا میں جا پہنچی ہیں، اور پیچھے جو ہے عوام یہیں پہ پڑی ہے۔ یہ ہم سنتے آئے ہیں کہ ہم کسی کو NRO نہیں دیں گے، NRO بھی دیا، حکومت بھی کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو ان کے پیچھے عوام تھی، وہ ایک نظریات کے افکار، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مشرق ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو صبح رونما ہوئی ہے وہ داغ اجالے کی صورت میں ہوئی ہے۔